بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل کے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ یہ سورۃ الاعراف جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مکی صورت ہے، سورۃ انعام، اور مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کا تذکرہ ہوتا ہے جس میں توحید، رسالت اور آخرت یہ بنیادی عقائد ہیں، انہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ ذوالجلال نے مشرکین کے کچھ عقائد کی تردید کی اور اس کے بعد تمام انبیاء کی جو مشترکہ دعوت تھی اس کا تذکرہ فرمایا۔ جس طرح کہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پہ چلا۔ وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ اس کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے کیا ہے۔ 10 چیزوں کا ذکر ہے جو تمام انبیاء، تمام شریعتوں کی متفقہ چیزیں تھیں، جن میں سے پہلی چیز فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، کبھی بھی شرک والا کام نہیں کرنا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے۔ دوسری چیز فرمائی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ تیسری فرمائی کہ کبھی بھی اولاد کو فقر و فاقہ کی وجہ سے قتل نہیں کرنا، کہ مزید اولاد نہیں چاہیے، غربت کے ایام ہیں اس وجہ سے، رزق دینے والے ہم ہیں۔ ساتھ فرمایا کہ چھپی ہوئی بھی اور ظاہری طور پر بھی برائی کے پیچھے نہیں جانا، لا تقربوا الفواحش۔ آگے فرمایا کسی ناحق جان کو قطعاً قتل نہیں کرنا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یتیم کا مال بھی نہیں کھانا، ناپ تول میں کمی بھی نہیں کرنی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عدل اور انصاف کا دامن بھی نہیں چھوڑنا۔ آگے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے صراط مستقیم جسے تم اپنی عبادتوں میں، نمازوں میں مانگتے ہو، فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی پیروی کرو۔ ان 10 چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ان ھذا صراطی مستقیم، یہ میرا راستہ ہے۔ اگلے رکوع میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کا مقصد، ان کا مشن بھی یہی تھا، انہی چیزوں کی اشاعت۔ اگلی سورت جو آج ہم نے تلاوت کرنی ہے 8ویں پارے کے درمیان میں، سورۃ الاعراف۔ اعراف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر اعراف کا ذکر ہے، اور اعراف ایک وادی ہے جنت کے باہر، جنت کے باہر ایک وادی ہے۔ وہ لوگ جن کے اعمال اتنے نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں جا سکیں، اور گناہ بھی اتنے نہیں ہوں گے کہ وہ جہنم میں جا سکیں، اللہ انہیں اس وادی اعراف میں رکھیں گے۔ اور پھر مفسرین لکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اپنی رحمتوں کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی جنت میں داخلہ فرما دیں گے۔ اور ایک قول تو یہ بھی آتا ہے کہ جو معصوم بچے، چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، یہ بھی وادی اعراف میں ہوں گے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا تو یہ ہے کہ یہ جنت کی چڑیا ہیں اور جنتیوں کے غلمان خدام ہوں گے۔ سورۃ اعراف جو ہے اس کی کل 206 آیات ہیں اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کا تذکرہ ہے۔ اس کے اندر اللہ پاک نے ابتداءً تو قرآن پاک کے معجز ہونے کا ذکر کیا کہ بڑی معجزانہ کتاب ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ پھر شیطان کا انہیں بہکانا اور شیطان کا یہ قسم کھانا کہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اللہ مجھے آدم کی وجہ سے تو نے دھتکارا ہے نا، جنت سے نکالا ہے، دور کر دیا اپنی رحمت سے، تو پھر میں اسے انتقام لوں گا، میں راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی آگے پیچھے سے، ہر طرف سے انسان کو برگلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک نے اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا تھا، اور رب نے بھی قسم کی لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھے بھی اور تیری اتباع کرنے والوں کو بھی میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ قسم فرمائی۔ اور پھر اس صورت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ پاک نے 4 دفعہ ہمیں مخاطب کر کے یہ کہا یا بنی آدم، یہ ایک بڑا بہترین اسلوب ہے، اے آدم کی اولاد۔ 4 مرتبہ اللہ پاک نے خطاب کیا۔ پہلی مرتبہ خطاب کیا تو کہا کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ میں نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، اسے زیب تن کرو، اپنے لباس کے اندر رہو، اس لیے کہ بے لباسی انسان کو فحاشی اور برائی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ لباس صرف رنگت چھپانے کے لیے نہیں بلکہ لباس کے آزاد چھپانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ قرب قیامت کچھ ایسی خواتین ہوگی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس بھی پہنا ہوگا اس کے باوجود ننگی ہوگی، اس لیے کہ اتنا تنگ اور اتنا باریک لباس ہوگا کہ لباس کے اندر سے بھی آدھا سا کچھ نظر آ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ بڑی سخت وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آج کل معاشرے میں دیکھیے، بازاروں میں یہی صورتحال ہے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، ایک لباس ظاہری ہے، ایک باطنی لباس ہے۔ ظاہری لباس کو بھی زیب تن کرنا ہے، باطنی لباس وہ تقویٰ ہے، وہ سب سے بہترین اور عمدہ لباس ہے۔ اگر اندر تقویٰ ہو تو پھر ظاہری لباس کو بہت درست ہو جاتا ہے۔
دوسری مرتبہ خطاب کر کے فرمایا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان کے جال میں نہ پھنسنا، اس سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا اصلی دشمن ہے، اس نے تمہارے والدین کو حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا تھا، یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچنا۔ پھر فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب نماز کے لیے آؤ تو زیب و زینت اختیار کیا کرو، اچھا لباس سے بہتر کر کے مسجد میں آیا کرو۔ اور آخری مرتبہ فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، یہ چوتھا خطاب ہے، اے بنی آدم تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو پھر ان کی مدد نصرت کرنا، ان کی دعوت کو قبول کرنا۔ اور پھر اللہ پاک نے اسی سورۃ اعراف کے اندر 6 انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا ہے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کہ ان انبیاء کی پیروی کرو۔ اور پھر آخری بات عرض کروں، وقت بھی کم ہے، کہ اللہ پاک نے اس کے اندر ایک نئی چیز یہ ذکر کی ہے کہ دین کی اشاعت کے لیے، توحید و سنت کی اشاعت کے لیے تانے بھی سننے پڑتے ہیں، یہ انبیاء نے بھی سنے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو اگر نماز کی دعوت دی، نہ جانے وہ آگے سے کیا جواب دے گا، میں نے اگر اسے کسی حسن سلوک کی دعوت دی، پتہ نہیں وہ آگے سے کیا جواب دے گا۔ تو اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ انبیاء کے لیے کیا لفظ استعمال کیے قوم والوں نے، ایک جگہ کہا انا لنراک فی ضلال مبین، حضرت نوح علیہ السلام کو قوم والوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں تو گمراہ ہو گیا ہے، پیغمبر کو، وقت کے پیغمبر کو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے سے پیغمبر کا جواب بڑے پیار بھرے انداز میں کہا لیس بی ضلالۃ، گمراہی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ آگے پھر حضرت عاد علیہ السلام کا ذکر آیا تو انہیں بھی قوم والوں نے کیا کہا انا لنراک فی صفاحۃ، نعوذ باللہ، بڑے سخت لفظ ہے، نقل کفر نباشت، ہم دیکھتے ہیں آپ میں بے وقوفی ہے، صفاح عربی کے اندر بے وقوفی کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی بڑے پیارے انداز میں کہا کہ لیس بی صفاحۃ، یہ بے وقوفی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب العالمین کا پیغام پہنچانے والا ہوں، اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ تانے سننے پڑتے ہیں، ان تانوں سے تنگ آ کر انسان کو دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں چھوڑنا چاہیے، توحید و سنت کی اشاعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ باقی گزارشات انشاءاللہ کل کے سبق میں